نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته ووشاكه أجمعين. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج جیسے دور مصروف اور دور پرفتن میں ہم تمام آج کی شب فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ایک ولی کی محبت میں دور و نزدیک سے جمع ہوئے. اللہ جل مجدہ آج کی اس محفل عرس، محفل میلاد، محفل نعت اور اولیاء اللہ کے تذکرے کے طفیل ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آج کی شب عرس اور صاحب مزار کے فیوزات کے طفیل دنیا میں، قبر میں اور میدان حشر میں آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. محترم و محتشم صاحب صدر امیر تحریک منہاج القرآن سجادہ نشین آستان حالیہ گنجال شریف، محترم جناب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، دیگر سادات اعظام، علماء کرام، میں سادات علماء، حفاظ اور جمیع موردین کی موجودگی میں محترم جناب سجادہ نشین صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی کو اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو زندہ رکھنے اور اسی تواتر سے اس فیض کو جاری رکھنے پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات نے حضرت خواجہ فقیر احمد دین مزملی سرکار کو جو ولایت کا، سورہ مزمل کا اور اس مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض عطا فرمایا، اللہ رب العزت مزملی سرکار کی ساری اولاد کو کاملاً وہ فیض عطا فرمائے. آج کی اس بزم میں، اس عرس میں مجھے شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میں نہایت مشکور ہوں تحریک منہاج القرآن قائد آباد کے جملہ ارکان، بالخصوص محترم جناب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل قائد آباد محترم جناب محمد نواز اوترا صاحب. ان کی دعوت، رہنمائی اور سنگت کی وجہ سے میں اس اسٹیج تک پہنچا، اور یقیناً قابل تحسین ان محبتوں کا اللہ صلہ عطا فرمائے. عزیزم صاحبزادہ محمد زبیر قادری، جن کے ساتھ گاہے بگاہے مختلف پروگراموں میں ملاقات جاری رہتی ہے، منہاج القرآن سے ان کی محبت، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی سے ان کی محبت، یہ ان کا جذبہ ہمیں کھینچ لایا. اللہ رب العزت عزیزم زبیر کو بھی صاحب مزار کا کامل فیض عطا فرمائے. مجھ سے قبل یقیناً نہایت روحانی، علمی
ذوق شوق سے بھرپور خطاب حضرت علامہ صاحب نے فرمایا. یقیناً آپ نے اس میں بہت سارے اپنے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کے اسباق لیے ہوں گے. آج کی شب اور اس محفل عرس کے ان لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قرآن کا وہ ابدی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ ایک وجود ہے، غالب ہے. یہ انسان کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اس میں اللہ رب العزت نے عقل کو بھی رکھا اور روح کو بھی رکھا. عقل کو آج تک ڈاکٹر نہیں ڈھونڈ سکے کہ جسم میں عقل کہاں ہے. دماغ، مغز، دیگر چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر پورے جسم کا آپریشن کر کے بھی عقل کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا کہ اس کو اللہ نے جسم میں کہاں رکھا ہوا ہے. انسان ذوی العقول میں سے یا عقلون میں اس کا شمار ہوتا ہے، مگر اس وجود میں کوئی عقل کا وجود نہیں ڈھونڈ سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر روح کو رکھا ہے، اور یہ لاش روح کی وجہ سے چلتی پھرتی ہے، روح کی وجہ سے زندگی ہے. روح نہ ہو تو یہ زندگی کی رنگینیاں ختم. انسان کا یہ جسم، لاش، کھانا پینا، دیکھنا سننا، یہ سب کچھ روح کی وجہ سے ہے. روح نہ ہو، آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا، کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا، منہ اور معدہ ہوتا ہے مگر کھایا نہیں جا سکتا. وہ ہر اصل کے پیچھے امپاور کرنے والی روح ہے. روح کو بھی ڈاکٹر، میڈیکل، بایولوجی آج تک نہیں دیکھ سکی کہ روح ہے کیا اور کہاں ہوتی ہے، جسم کے کس جگہ میں ہوتی ہے. خود خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب یسألونک، یہ آپ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، روح کیا ہے. قل، جب یہ روح کے بارے میں سوال فرمائے آپ بھی کہہ دیا کریں یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا امر ہے. گویا انسان، تیری عقل، تیرا علم، تیری سائنس دوڑتی رہے، جسم کا علاج تو کر پائے گا. جسم کے حصے ٹوٹ جائیں گے تو سی لے گا، جسم کو تو خوبصورت بنا لے گا، کیونکہ یہ تیرے سامنے ہے. روح ایک ایسا جوہر ہے جس کو اللہ نے امر قرار دیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، روح کی مرمت کرنے کے لیے، روح کو صحت یاب بنانے کے لیے بھی ایک ڈاکٹر چاہیے ہوگا، ایک طبیب چاہیے ہوگا. اس طبیب کا نام رب نے ولی اللہ رکھ دیا ہے. اس کو صاف پاک کرنے کے لیے جو طاقت رکھی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. روح اور عقل کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو نفس کہتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ایک جوہر ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ جوہر ہے. یہ انسان کے اندر ہے نفس، اور قرآن کہتا ہے یہ نفس برائی کی طرف لے جانے والی ہے. اس کا وجود بھی کسی کو نہیں ملتا مگر یہ بھی جسم کے اندر ہے. اس کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ نفس سے امارہ بن جاتی ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی، انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والی، انسان کو فسادی بنانے والی، انسان کو جہنمی بنانے والی بن جاتی ہے. مگر اسی روح میں اسی نفس کو اگر لگام ڈال دی جائے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ روح نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جاتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے بھی اگلے درجے پہ آ کے نفس راضیہ مرضیہ بن جاتی ہے. اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ خود رب فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تو اس مقام پہ چلی گئی ہے کہ رب خود تجھے دعوت دے رہا ہے کہ آ اپنے رب کے پاس آ، تجھے تیرا راضی رب اپنے پاس بلا رہا ہے. وہ جسم کی بات میں نے کی، یہ آپ کے سامنے ہے. روح
کی بات میں نے کی، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح جسم ایک حقیقت ہے، روح ایک حقیقت ہے، بالکل اسی طرح نفس ایک حقیقت ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ پیغمبرانہ ذمہ داری رب نے لگائی ہے۔ یہ نبی کے فرائض میں سے تھا کہ وہ نفس کی پاکیزگی فرمائیں۔ اللہ جل مجدہ نے جب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بہت ساری ڈیوٹیاں جو آقا کی لگائیں، ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول پڑھ لیں، یا ربنا وابعث فیہم رسول دعا ابراہیمی پڑھ لیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا وَيُزَكِّيهِمْ کہ رب جو پیغمبر بھیجے گا وہ یہ ڈیوٹی کرے گا کہ لوگوں کے نفسوں کی اور لوگوں کی طہارت کا بندوبست فرمایا کرے گا، روحوں کو پاک صاف کرے گا۔ وہ پیغمبر تزکیہ نفس کی ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن سکھایا، جہاں علم عطا فرمایا، جہاں محبتوں کی دولت دی، وہاں میرے آقا کی نگاہ نے روحوں اور قلبوں کو صفائی اور طہارت کی دولت عطا فرمائی، اور ایسا طریقہ بتا دیا کہ قیامت تک کا مومن اپنے آپ کو پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ اس ساری تمہیدی گفتگو کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو سورہ اعلیٰ کی میں نے پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا قد افلحا۔ قد قرآن میں عربی میں وہاں لگایا جاتا ہے جہاں آخری بات کی جاتی ہو۔ قد بس یہ آخری بات ہے۔ وہ قد کا معنی ہے نو مور ریسرچ، نو مور فتویٰ، کہ اس بات پہ نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کتابیں کنگالنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مولا کیا فرمایا قد افلحا۔ آج جس انسان سے مل لیں، اسٹیج والوں سے یا پنڈال میں بیٹھے ہوئے یا اس وقت جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں اور ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، جس شخص سے پوچھ لیں کہ تو کیا چاہتا ہے دنیا میں، ہر ایک کا جواب ہوگا کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، وہ جس رستے پہ ہے اسی رستے پر کامیابی چاہتا ہے۔ کاروبار میں ہے تو کاروبار کی کامیابی کا طالب ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے تو وہاں کامیابی کا طالب ہے، حتیٰ کہ ایک چور اور ڈاکو رات کے اندھیرے میں چوری کرنے نکلا ہے تو اس کی بھی التجا ہے کہ مجھے آج کامیابی مل جائے۔ غلط رستے پہ ہو یا درست رستے پہ ہو، انسان کی سائیکی ہے، نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی ناکامی نہیں چاہتا، اپنے ہر کام میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا معیار جدا جدا ہے۔ ہر کسی کی کامیابی ایک جیسے نہیں، ہر کسی کی کامیابی کی منزل ایک جیسے نہیں۔ صاحبزادہ صاحب کے ذہن میں ہوگا کامیابی یہ ہے کہ میں بزرگوں کی یاد میں ایک محفل سجاؤں، اس محفل میں ثناخوان آئیں، اس محفل میں مقرر علماء آئیں، اس محفل میں لوگ آئیں، دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار ہو، ایک اچھا عرس ہو جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ وہ سال بھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سال بھر خرچ بھی کرتے ہیں کہ کامیابی مل جائے۔ اسی طرح کسی اور سے پوچھیں، صبح دو بھائی گھر سے نکلے ہیں، ایک سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، اس کی دکان ہوگی۔ دوسرا بھائی گھر سے نکلا ہے، اس سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، اس کی زمین ہوگی، وہ ہل چلانے جائے گا۔ جو صبح ہل لے کے گھر سے نکلا اس سے پوچھئے کہ کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے، وہ کہے گا کامیابی یہ ہے کہ میں ہل چلاؤں گا، گندم بوؤں گا، بارش ہوگی، پانی لگے گا، گندم پکے گی، جس دن میں گندم بوریوں میں ڈال کے گھر لے آؤں گا وہ میری کامیابی کا دن ہوگا۔ اسی کے سگے بھائی جو دکاندار ہے، تاجر ہے، اس سے پوچھئے کہ کامیابی کیا ہے، تو کہے گا یہ کسان تو سمجھدار نہیں ہے، 6 ماہ انتظار کرے گا گندم لینے کے لیے، کامیابی یہ ہے کہ میں ابھی دکان پہ جاؤں گا، گاہک آئے گا، سودا بیچوں گا،
شام کو اگر میں جیب بھر کے لے آیا تو بڑی کامیابی ہے، جیب بھری ہوئی ہو تو گندم بھی لے لوں گا، مکئی بھی لے لوں گا۔ وہ ایک دکاندار کی کامیابی اپنی ہے، کسان کی کامیابی اپنی ہے، طالب علم کی کامیابی اپنی ہے، استاد کی کامیابی اپنی ہے، ایک چھوٹا بچہ اسکول کی طرف جا رہا ہے اس کی کامیابی اپنی ہے۔ انسان ابن آدم ایک ہے مگر تمام نے کامیابی کا معیار اپنا بنا رکھا ہے، اور ایک دیندار طبقے کی طرف آ جائیں اس کی بھی کامیابی کا معیار ہے۔ دنیا دار کی کامیابی، آج کا نادان انسان دنیا میں کامیابی کس کو کہتا ہے؟ کسی کو دیکھا کہ اس نے تھوڑے سے عرصے میں کوٹھیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، بینک بیلنس بنا لیا ہے، نام بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار بندہ ہے، تھوڑے سے عرصے میں دولت کما لی، بنگلے بنا لیے، یہ کامیابیاں ہیں۔ ارے دوستو، یہ جزوی کامیابی ہے، اصل کامیابی اگر میں پوچھنا چاہوں تو مولا کائنات سے سوال کیا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ عزرائیل تیرے سر پہ آ جائے اور تیری آخری سانس چل رہی ہو، جب تیری آخری سانس چل رہی ہو اور تیرے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو جائے، یہ زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب تو قبر میں پہنچ جائے، فرشتے تجھ سے سوال کرنے آ جائیں اور تیرا رب خود کہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میرے رضا میں گزار دی ہے، جس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی سنتوں میں گزار دی ہے، کہ بس قبر میں لیتے بندے سے رب راضی ہونے کا اعلان کر دے تو اصل کامیابی و کامرانی یہ ہے۔ زندگی بھوک پیاس میں گزر جائے ناکامی نہیں ہے، زندگی بغیر لباس کے گزر جائے یہ ناکامی نہیں ہے، زندگی بغیر اقتدار کے گزر جائے یہ ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ دنیا میں تو اپنے آپ کو چودھری ملک، اپنے آپ کو تو ڈی سی ایس پی، اپنے آپ کو تو ایم این اے ایم پی اے، اپنے آپ کو تو پیر عالم تو کہلوانے میں کامیاب ہو جائے، زمینیں بنا لے، جائیداد بنا لے، جبو کبو دستار سے اپنی عزت کروا لے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سراسر امتحان ہے، یہ سب کچھ امتحان ہے۔ کامیابی فقط یہ ہے کہ زندگی جیسے گزر جائے بس قبر کی رات میں آواز آ جائے نم کا نومت العروس، اب تیری قبر تیرے لیے ایسے ہے جیسے دلہن کے لیے اس کا گھر ہوا کرتا ہے، اب سو جا، یہ تیری کامیابی ہے۔ ہر مومن کی کامیابی یہ ہے جس کو یہ منزل سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، پھر یہ دنیا اس کے سامنے مچھر کے پر جیسی ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی عزتیں اس کی جوتے کی نوک پہ آ جاتی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا فتوے دینا، اس کا کسی کو مرید بنانا یا کسی کا مرید ہونا، اس کا الیکشن لڑنا، اس کا اقتدار میں آنا، اس کی زندگی کا ایک ایک قدم فقط دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت ہو جاتا ہے، فقط رب کی رضا کے لیے وقت ہو جاتا ہے، فقط کملی والے مصطفیٰ کے لیے وقت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا، قبر کی تیاری اور جنت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ آج امت مصطفیٰ کو یہ کامیابی نہیں بتائی جاتی۔ اصل بات یہی بات سمجھانے والی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد افلح، بندے آ، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے دعا نہ کر، اور جو دور دراز سے مرید آئے ہوئے ہیں میری اس بات کی تصدیق کرے گی کہ آج پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے پاس میں کبھی کبھار ہفتے یا اتوار والے دن جاتا ہوں تو ہزاروں مرید ان سے ملنے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مرید ان سے ملنے آتے ہیں۔ آج اس دربار پہ بھی دور دراز سے، جیسے بھی سردار زبیر صاحب اعلان فرما رہے تھے، جہاں جہاں مرحوم اللہ کے مغفور ولی کا فیض پہنچا ہے وہاں وہاں سے آج بندے آئے ہیں۔ آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، آج جب کوئی کسی سے مرید ہوتا ہے تو جاتا ہے کس لیے کہ کاروبار شروع کرنے لگو، پیر صاحب کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، پیر صاحب بھینس لی ہے بس کچھ دنوں میں بچہ دینے والی ہے، دعا کریں کہ دودھ دینے والی کو۔ پیری مریدی کا تعلق یہاں کے منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ زمین لی ہے اچھا کہ فصل اچھی ہو جائے، نوکری لگ جائے،
آج سارا تعلق یہاں تک رہ گیا ہے، اور جب مرید اسی قسم کے ہیں، اچھے سچے مرید پیروں سے معذرت کے ساتھ، پھر پیر بھی اسی قسم کے بن گئے ہیں کہ کوئی ایسا مرید آئے جس کی جیب اور ہاتھ تازہ ہو، جس کے ہاتھ میں بکرے، جس کے ہاتھ میں بچے کی مہار ہو، وہ مجھے پکڑا جائے۔ دونوں طرف خلوص کی کمی آتی جا رہی ہے، اور وہ اعلیٰ پیغام جو قرآن نے دیا تھا، جس کو ولیوں نے پہنچایا تھا، جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو صاف ہونا تھا، کہ آئے مرید، آئے سالک، آ رب کے راستے پہ چلنے والے، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو چھوڑ دے، تو بڑی کامیابیوں کی تیاری کر، جس دن تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، دنیا کی ساری نعمتیں خود تیرے قدموں میں آ جائیں۔ وہ بڑی کامیابی کیا ہے، وہ کیسے ملے گی؟ قرآن اب فقط وہ ہوگا من تزکا، کامیابی اسی کی ہے، جس کو طہارت مل گئی، پاکیزگی مل گئی، کامیابی اسی کی ہے۔ یہ آپ مسلمانوں سے نہیں، جس دنیا میں چلے جائیں، ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، مغربی دنیا میں، یورپ میں، جہاں چلے جائیں، ہر کوئی کہے گا نیٹ اینڈ کلین، صفائی، ماحول کی ہو، جسم کی ہو، صفائی کامیابی